Assalamu alaikum, Nadeem. Why don't you tell us a little bit about your experience in the US thus far? I came here in the United States on a program called Study of the United States Institutes for Student Leaders on Comparative Public Policy. So I attended almost 1 month classes at UMass Amherst. Then we went to Boston, and now we are here in the New York City. The experience here in the United States is great because this is my first international trip. This is the first time that I sat in an aeroplane back home. I came to the United States, I heard about the Ivy League schools. It was my dream to see Harvard, MIT, and this program actually made that possible for me. But why don't you talk a little bit more about TCF and where you really got started in your experiences in the TCF school? I studied in the TCF school for almost 7 years. I used to attend a government school which was about 30 to 40 minutes walk from my home, and basically my family migrated from interior Sindh to Karachi for economic reasons. So my father couldn't afford our education in even lower private schools. So when TCF built school in our Kachi Abadi, that we call in Urdu, the slum area. So my mother took me to the school. They took the initial admission test, and I got admission in class 4th. So I believe when it was a time when I was just 7-8 years old, but when I grew up, I was 12-13. I had to work in the nights. So I used to work in the nights on loom factories. I don't know loom factories. So it was from 7 in the night till 7 in the morning, and then school. My whole night wage was 120 rupees. And now even I'm a student at IBA, and I work on a work study program as a teaching assistant, and I get 200 rupees for 1 hour. So that's from financial point of view, from economics perspective, it is a huge change for me. And I've never seen in my life $1,000 or 1 lakh rupees. And when we came here at UMass, the State Department people, they gave us, as a stipend, they gave us $1,785. Right. So it was first time in life that I've seen that much amount of money. I always say that I cannot forget TCF in my entire life. And TCF is the one, not only me, in my school, in my campus, TCF School Ibrahim Goat campus, this year the 10th matric batch has graduated. Wow. So there are almost about 500 students in my slum area who have graduated from TCF. When I applied to IBA, I didn't even know how to fill an online application form. TCF alumni manager, she helped me out to fill out an online application form. I did not have an email address at that point in time. So I realized that people from my social background, they don't even know how to use a search engine. Yeah. So because the technology is very related to education, so I made this thing easy. I wanted to make it easy for students from my underprivileged background. So isliye when I did my freshman year at IBA, I decided to go for computer science as major, and since I really like writing and stuff like journalism, freelancing, so I opted social sciences because I wanted to understand the world affairs and things like that. So I opted social sciences as a combine that with technology. Yeah. आपने बताया अभी कि आपकी 3 बहनें हैं, 3 sisters who are also going in TCF, and they then went on to college and university. So was there any resistance within the family? जी देखें, जो ये आप बहुत ज़बरदस्त सवाल है। ये जो पाकिस्तान में भी जो ये परसेप्शन है कि लड़कियों की तालीम पे रेजिस्टेंस है, मैं उसको शायद इस तरह से देखता हूँ कि रेजिस्टेंस इसलिए है कि स्कूल बहुत दूर है, स्कूल ही नहीं है करीब, और पेरेंट्स पाकिस्तान में जो हैं वो बड़े रिजर्व्ड हैं अपनी बच्चियों को दूर भेजने के पे। अब उन्हीं इलाकों की बच्चियाँ हैं जिनको अगर स्कूल वहाँ दिया गया, वो बच्चियाँ पढ़ी, वालिदैन ने रियलाइज़ किया कि तालीम की क्या अहमियत है, उन्होंने उन्हें कॉलेजेस भेजा। बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ी, वालिदैन ने रियलाइज़ किया कि तालीम की क्या अहमियत है, वो बच्चियाँ अब अमेरिका आ रही हैं। सो दीज आर सेम गर्ल्स
لیکن وہ تعلیم کی جب اہمیت کا اندازہ ہوا ان کے والدین کو، اور وہ اسی وقت ہوا جب اسکول ان کے پاس گیا، جب اسکول ان کے قریب آیا، کیونکہ وہاں پہ باہر لڑکی کے لیے نکلنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی. یہ لڑکیوں کو اسکول میں لانے کے لیے یہ بھی بہت ہیلپ کرتا ہے، بیکاز اگر آپ کے پاس 100% فیمیل فیکلٹی ہو اور اسکول کی ایڈمنسٹریٹر جو ہیں، جو پرنسپل ہیں وہ بھی لیڈی ہوں، تو اس میں پھر والدین کو کنونس کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور وہ ایک کانفیڈنٹ فیل کرتے ہیں کہ مطلب وہاں پہ بھی عورتیں یا بچیاں پڑھا رہی ہیں، ہماری بھی بچیاں ہیں. تو یہ بھی بہت ہیلپ کرتا ہے، بہت ہیلپ کرتا ہے. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں مطلب پاکستان میں مطلب آپ لٹریسی ریٹ اتنا کم ہے، اور دیر آر ملین آف پاکستانی کڈس ہو آر آؤٹ آف اسکولس. وہ اپنی زندگیاں بیچارے یا تو گلیوں میں گزار رہے ہیں، اور وہ ان تک کسی طریقے سے علم کی روشنی نہیں پہنچ پا رہی. چونکہ یہ مطلب ریاست کی ذمہ داری ہے، اٹس رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ کہ وہ ان کو اسکول پرووائڈ کر سکے، لیکن بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر یا بہت سارے ریزنز شاید ان کے پاس بھی ہوں، کسی بھی طریقے سے اسٹیٹ یہ نہیں کر پا رہی. تو اگر ان بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم ہوگا. اور ابھی 910 اسکول ہیں. میرا یہ شوق ہے، میری یہ خواہش ہے کہ ایسے ہزاروں اسکول اور بنے، اور پاکستان میں کوئی بھی ایسا بچہ نہ ہو جو اسکول جانا چاہ رہا ہو، جس کے والدین اسے اسکول بھیجنا چاہ رہے ہوں، اور وہ صرف مالی مسائل کی وجہ سے اسے اسکول نہ بھیج سکیں. اور اس تحریک کو جتنا ہم پھیلا سکیں پاکستان میں انشاءاللہ ہم ضرور پھیلائیں گے. اور اس تحریک نے بہت ساری زندگیاں تبدیل کی ہیں، اور انشاءاللہ یہ اور بھی تبدیل کریں گے.